اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں، ہمارا ٹاپک آج ہے رنگ ورم، داد یا ددری، فنگل انفیکشن اس کو کہتے ہیں۔ آج اس میں ہم جانیں گے کہ یہ کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس کے پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اور اس کا بیرونی طور پہ اور اندرونی طور پہ علاج کیا ہے، ہم اس کو سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ ویور سامعین ناظرین، یہ رنگ ورم ددری اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ یہ ایک فنگس یا پھپھوندی کی وجہ سے لگتی ہے۔ یہ بیکٹیریا کی طرح کے جراثیم فنگسی ہوتے ہیں، فنگس ہوتے ہیں، اور جو مختلف وجوہات کی وجہ سے انسانی جسم میں انٹر ہوتے ہیں بیرونی سطح پہ اور انفیکشن پیدا کرتے ہیں۔ انفیکشن پیدا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، تو اس طرح رنگ ورم پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے کے لیے یہ مختلف طریقوں سے انسانی جسم میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ انسانی جسم میں موجود نمی، پسینہ یا فیٹس وغیرہ، چکنائی وغیرہ سطح پہ نم ہونا یا گیلی سطح پہ رہنا، خصوصاً ایسی جگہوں پر ہی یہ اٹیک کرتا ہے جہاں پہ گیلی رہتی ہیں، یا جوڑوں والی جگہ جہاں پہ ہوا کم لگتی ہے، نمی رہتی ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی گھر میں پیٹس ہوں، اینیملز ہوں، جانور ہوں، تو وہ ان سے انسانی جسم پر منتقل ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ نمی والی جگہوں کو انفیکشن کر کے انسانی جلد میں انٹر ہوتا ہے، اور یہ انٹر ہو کے زخم بناتا ہے۔ یہ جو زخم ہوتا ہے یہ کناروں سے تو سرخ ہوتا ہے، اندر سے بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، یا زخمی ہوتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے، یہ آسانی سے جان نہیں چھوڑتا۔ اس کے لیے پراپرلی طور پر، مستقل طور پر ایک ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ گیلا تولیہ، گیلی چیزوں کا استعمال، گیلے کپڑوں کا استعمال، یہ بھی ہمارے جسم میں رنگ ورم کو پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ اس میں نمی ہوتی ہے۔ جب ایک فرد فنگس والا یا ددری یا رنگ ورم والا استعمال کرتا ہے تو وہی جراثیم اس پہ لگتے ہیں، اور دوبارہ وہی دوسرا پرسن استعمال کرتا ہے تو اس میں یہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ بارش کے موسم میں زیادہ تر گیلے نہانا اور کپڑے گیلے ہو جانا اور نمی ہونا، زیادہ دیر تک کپڑوں میں نمی رہنا، یہ بھی ایک وجہ بن سکتا ہے۔ یا پھر ایسی جگہ پہ رہنا جہاں پہ نمی ہو، بیڈز وغیرہ صاف ستھرے نہ ہوں، کیونکہ یہ اکثر ٹریول کرنے والے لوگ، سفر کرنے والے لوگ ایسے ریسٹورنٹ یا ہوٹلوں وغیرہ میں رہتے ہیں جہاں پہ فیسلٹیز اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ صابن بھی استعمال کرنے والے ٹوائلٹ میں ہو سکتا ہے تو وہ ایسا پیشنٹ استعمال کر گیا ہو جس کو رنگ ورمز، ددری یا داد وغیرہ ہو، فنگل انفیکشن ہو، اور وہ کر کے گیا ہو استعمال، اور وہ آپ استعمال کر لیں تو یہ بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ گیلا تولیہ وہاں پہ ہو سکتا ہے، بیڈ وغیرہ پہ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے یا چادریں تبدیل نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ انفیکشن ہو سکتا ہے۔ آئیے ہم اب اس کی سمٹمز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ تو جان لیا کہ یہ پیدا کیسے ہوتا ہے
اور اس کے پیدا ہونے کی وجہ کیا ہیں۔ اب ہم اس کی سمپٹم دیکھیں گے۔ سمپٹمز میں یہ ہمیشہ کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے دانے سے بنتے ہیں، دانے کے بعد یہ آہستہ آہستہ گول رنگ یا گول دائرے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ عموماً یہ درمیان میں سے ٹھیک لگتا ہے اور کناروں میں سے آہستہ آہستہ پھیلتا ہوا، کنارے اس کے ایسے لگتے ہیں کہ زخمی ہیں، یا پھر پیلے یا سفید رنگ کے ہلکے ہلکے سے دانے ہیں، اور یہ خارش ہوتی ہے، اور خارش ہونے کے بعد پیشنٹ اس کو خارش کرتا ہے، تو خارش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا ہے، اور بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ زخمی کناروں سے پھر آگے زخمی ہوتا جاتا ہے، اور کنارے اس کے زیادہ بڑھتے جاتے ہیں، پھیلتے جاتے ہیں، اور اسی طرح جب پیشنٹ کو ایک رنگ ورم ہوتا ہے تو ساتھ پھر وہی صابن وغیرہ تولیہ وغیرہ یوز کرتا ہے، زخم والی جگہ پہ لگتا ہے، پھر آگے جگہ پہ لگتا ہے، وہ آہستہ آہستہ پھیلتے ہیں۔ پہلے تو اس کے مریض اکثر آتے تھے تو 1 یا 2 یا 3 جگہوں پہ رنگ ورمز انسانی جسم پہ پائے جاتے تھے، اب تو 8 10 جگہوں پر پائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ اب بیماری بڑھتے جا رہی ہے، کافی ساری آگے زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ پاکستان میں تو یہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ زیادہ تر ایسے علاقوں میں جہاں نمی اور موسم زیادہ سرد رہتا ہے ان علاقوں میں پائی جاتی تھی، لیکن پاکستان میں اب کافی اس کے مریض ملتے ہیں اور نظر آتے ہیں۔ اس کو ہم دونوں طریقوں سے دیکھیں گے، بیرونی استعمال میں استعمال ہونے والی میڈیسنز کے بھی کنٹرول کریں گے، اور بیرونی استعمال ہونے والی اندرونی اور بیرونی دونوں میڈیسن استعمال ہونے والی کو ہم ڈسکس کریں گے اور یوز کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ آئیے اندرونی طور پر استعمال ہونے والی میڈیسنز میں ہم ہومیوپیتھک میڈیسنز ہی آپ کو ڈسکس کرتے ہیں، بتاتے ہیں، کیونکہ ان کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہی ہیں ہم۔ تو ہومیوپیتھک میں جو سب میڈیسنز استعمال کریں گے وہ سلفر 30 میں سلفر یہ فنگسی یا خارش وغیرہ پہ بہت زبردست اثر عمل دخل ہے اس کا، اور سیپیا ساتھ، یہ دونوں میڈیسنز کو 3 قطرے آدھے کپ پانی میں ہم صبح میں استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ شام کو ہم جو لیں گے وہ آرسینک البم اور کلکیریا کارب ہوگا۔ شام کو ہم کلکیریا کارب اور آرسینک البم 30 میں شام کو لیں گے، صبح میں سلفر اور سیپیا لیں گے، اور ہفتے میں 1 دفعہ 1 ڈوز ہم نے بیسیلینیم 200 میں لینی ہے۔ پھر دوہرا لیں کہ سلفر اور سیپیا دن میں صبح استعمال کرنی ہے، شام کو کلکیریا کارب اور آرسینک البم استعمال کرنی ہے۔ یہ دونوں کے صبح بھی 3 قطرے، شام کو بھی 3 قطرے آدھے کپ پانی میں ڈال کے اس طرح استعمال کریں، اور 2 قطرے زبان پہ بیسیلینیم کے ہفتے میں 1 بار یوز کرنے ہیں۔ یہ ہے اندرونی طریقے سے۔ یہ اندرونی طور پہ جو انفیکشن ہو رہا ہے، یہ بیماری ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کو کنٹرول کرے گی، اور بیرونی طور پہ کلوٹریمازول مرہم ہے، کریم ہے، اس کو آپ لیں، وہ لگائیں، آپ کو بہت زبردست فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جو سکرین پہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں ٹیوبز، ان کو بھی آپ استعمال کر لیں، یہ لگانے سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور یہ بیماری جاتی رہے گی، کیونکہ یہ بیماری خود سے نہیں آرام آتا، اس کے لیے میڈیسنز یوز ہی کرنی پڑتی ہیں، اور زیادہ انفیکشن کے بڑھ جانے کی وجہ سے یہ زیادہ ہی مشکل ہو جاتا ہے اس کو سے چھٹکارا پانا۔ لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جب شروع ہی ہو تو اس کا علاج کیا جائے، تاکہ یہ ایسی بیماری نہ بن سکے جس کو چھڑانے کے لیے بہت زیادہ ٹریٹمنٹ علاج کی ضرورت پڑے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور
شیئر کیجیے اس ویڈیو کو تاکہ آنے والی لوگوں میں اویئرنیس ہو اور وہ یہ میڈیسن استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکیں، اور بلکہ آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک کو بآسانی طریقے سے پہنچ سکیں۔ اور ہمیں دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو تک کوئی سوال، کوئی جواب، کوئی مسئلہ مسائل ہو تو وہ ہمیں کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔